بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 162 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 67 اور 68 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں سابقہ کفار کے متکبرانہ کفریہ رویے کا ذکر کیا گیا، اب ان آیات میں موجودہ کفار مکہ کے متکبرانہ رویے اور روش کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں عذاب کو دیکھ کر کافروں کے چیخنے، چلانے، فریاد کرنے، گڑ گڑانے کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں کفار مکہ کی خوشحالی خرمستی کے دنوں میں رات بھر اپنی بہادری، طاقت، قوت کی جھوٹی کہانیوں، قصوں کو سنانے کا ذکر ہے کہ سرداران حرم شریف میں بیٹھ کر کیسی کیسی بیہودہ بناوٹیں اور باتیں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، یا پھر راتوں کو اسلام کے خلاف خفیہ میٹنگز کیا کرتے تھے، ان ساری میٹنگز کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ یہاں سے ان کفار مکہ کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تو وہ تکبر کرتے ہوئے ایمان سے الٹے پاؤں بھاگتے تھے، یعنی الٹے پلٹ جاتے تھے بیت اللہ یا حرم کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ اہل حرم تھے اور اہل حرم امن میں تھے، بخلاف دیگر تمام لوگوں کے کہ اپنے اپنے مقامات میں کہ وہ غیر معمون تھے۔ اور سامرن حال، یہ سامرن حال واقع ہو رہا ہے، یعنی گروہ میں بیٹھ کر یتحدثون باللیل حول البیت، ساری رات باتیں بناتے تھے، تہجرون اور بیہودہ بکا کرتے تھے، یعنی جماعت کی شکل میں بیت اللہ کے گرد جمع ہو کر بیہودہ باتیں بنایا کرتے تھے۔ تہجرون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ثلاثی سے تترکون القرآن کے معنی میں ہے، اور رباعی سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو تہجرون تقولون کے معنی میں ہے، یعنی تم نبی اور قرآن کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے۔ قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، افلم یدبروا، کیا ان لوگوں نے تدبر و تفکر نہیں کیا قرآن کے اندر جو رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یدبروا کی اصل بتا رہے ہیں، اصل میں یتدبروا تھا،
تا کو دال میں ادغام کر دیا گیا۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پہ کفار مکہ کی بیہودہ خصائل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح ایمان سے اور دین حق سے منہ موڑ لیا۔ کفار مکہ کا اسلام قرآن پر ایمان لانے سے منہ پھیرنا اس لیے نہیں کہ انہیں مکہ کی سرداری، حدود حرم کی نمبرداری اور کعبہ کی ذمہ داری ملنے پر غرور ہو گیا ہے، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس نعمت و عزت پر شکر الہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو عظمت و شان کی 5 نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ نظامت حرم ان کے حوالے کی تھی، حفاظت و طہارت کعبہ ان کے حوالے تھی، ولادت نبی آخر الزماں، نزول قرآن آخری آسمانی کتاب، آمد دین اسلام۔ نبی کریم نے کفار مکہ کو 4 دعوتیں عطا فرمائیں: دعوت عجز و شکر، دعوت غور و فکر، دعوت ایمان، اسلام، قرآن، نبوت کا تعارف۔ مگر کفار نے ہر دعوت پر تجاہل دکھایا، اعتراف کی بجائے انحراف کر گئے، دین حق سے الفت و محبت کی بجائے نفرت و کراہت دکھائی۔ غرض یہ کہ کفار مکہ نے ہر دعوت و تبلیغ پر تنکسون فی الیوم او مستکبرین فی اللیل کا ہی مظاہرہ کیا۔ یہاں کفار کی اسی حالت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ دن کے وقت تو تلاوتیں سن کر بھاگتے اور راستے بدل جاتے، اور راتوں کے اندھیرے میں یا چاندنی میں کعبہ کے پاس بیٹھ کر متکبرانہ انداز میں اسلام، قرآن اور نبی کریم کے خلاف باتیں کرتے اور منصوبے بناتے۔ راتوں کو جاگ کر قصے کہانیوں کی محفلیں لگایا کرتے تھے اور اپنے بڑوں کے کارناموں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یاد رہے رسول اللہ نے مسلمانوں کو تا قیامت عشاء کے بعد جلدی سونے کا حکم فرمایا ہے اور صبح جلدی اٹھنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ عشاء کے بعد دیر تک جاگتے رہنا یہ کفار مکہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ کفار مکہ ہماری نعمتوں سے متکبرین ہو کر حرم کعبہ و حرم کی متولیت اور نظامت کی سرفرازی ہماری ہی عطا ہے، مگر یہ متکبر بن گئے، اور ان کی تو خوش نصیبی اس نعمت و عزت پر شکر کرنے کے، ہماری توحید پر ایمان لانے کے، ہمارے نبی اور اسلام پر یہ ایمان لاتے، برخلاف سامرن تہجرون ہو رہے ہیں کہ دن میں حق سے دوری اور راتوں میں حق نفوری میں گزارتے ہیں۔ اپنی قیمتی نایاب عمریں کیوں برباد کر رہے ہو؟ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ وہ قرآن جو رسول اللہ کی صداقت کے اوپر، آپ کی نبوت کے اوپر دال ہے، آپ کی رسالت کے اوپر دال ہے۔ تدبر کا معنی ہے سمجھنے کے لیے دل کو حاضر و آمادہ کرنا۔ کیا ان کو یہ فائدہ مند بات کوئی سمجھاتا نہیں؟ کیا یہ خود سوچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ان کو سارا ہی پتہ ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ حرم کعبہ میں بیٹھ کر اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے امراء و غرباء کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اسلام کے خلاف، اور اسلام کے خلاف یہ میٹنگز کیا کرتے تھے، اور ان کا یہی کام تھا۔ تبھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ یہ قرآن کے اندر غور و فکر کریں، جو کہ رسول اللہ کی نبوت کے اوپر دلیل ہے، اور آپ کی نبوت کی صداقت کے اوپر اور آپ کی رسالت کی صداقت کے اوپر اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں۔ افلم یدبر القول فرما کر 2 باتیں سمجھائیں۔ اولاً یہ کہ اے عربو، جب تمہارے پاس آیات قرآن تلاوت ہو کر آئیں تو تم علی اعقابکم تنکسون کا مظاہرہ نہ کرتے،
بلکہ تدبر فی القول کرتے، کیونکہ تم نے تو آیات کبریائی کو زبان مصطفیٰ سے سن لیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ القول فرمانا یہ بتا رہا ہے اے بعد والے اجمیوں، کلام الہی قرآن مجید کو قول مصطفی حدیث مقدس کے ذریعے سمجھو، یہی سنت طریقہ اور استنباط فقہا اور علماء کا طریقہ کار ہے۔ قرآن کے اندر تدبر و تفکر کرو اور قرآن کے اندر سے رسول اللہ کی نبوت پر جو چیزیں دال ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، کیا ہمارے ان محبوب نبی کے ذریعے دین اسلام کی شکل میں کوئی ایسی عجیب، انوکھی، نرالی، اجنبی چیز آ گئی ہے جو اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا یہ نبوت و رسالت دین الہی کلام کبریائی خصوصی طور پر انہی کفار مکہ کے پاس آیا ہے؟ اس سے پہلے کبھی ان کے آبائی قوم قبیلے کے پاس کوئی نبی، کوئی کلام، کوئی وحی نہیں لے کر آیا؟ کسی قوم نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ کیا ان اہل مکہ کے کانوں نے دعوت توحید، اخروی حیات، قیامت کے حساب و کتاب، جنت کے ثواب، جہنم کے عذاب، کفر و شرک کی برائی، بتوں کی پلیدی کے بارے میں کبھی نہیں سنا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آباء و اجداد کے پاس انبیاء علیہم السلام کلام الہی لاتے رہے ہیں اور ایسے ہی دین و توحید کی تبلیغ کرتے رہے ہیں اور فنا و بقا، عذاب و ثواب کی بشارتیں، نظارتیں سناتے رہے ہیں۔ شام و فلسطین، عراق و دمشق، مصر و مدین کی تاریخیں انہیں یاد ہیں، یہ جانتے بھی ہیں۔ آباءکم میں انبیاء کے ماننے والوں کو نجات بقا ملی تھی اور نہ ماننے والوں کو ہلاکت اور فنا ملی تھی۔ ہود، ابراہیم، صالح، شعیب، موسیٰ، ہارون علیہم السلام کی پاکیزہ شخصیات کو بھی پہچانتے ہیں۔ اگر یہ کفار مکہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات، کمالات، فرمودات اور ان کافرین و مومنین قوموں کے حالات نہ جانتے تو اب ہمارے اس نبی کریم سے کبھی یہ مطالبہ نہ کرتے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، یعنی یہ سارا کچھ ہی جانتے ہیں، انہیں سارا علم ہے۔ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمْ، یہ بات اس سے ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے پاس جو دین آیا ہے وہ ان کے بڑوں کے پاس بھی پہلے آ چکا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ مستکبرین بہ کی با میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ یہ بات سببیہ ہے اور آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار مکہ کعبے کی متولیت اور حدود حرم کی سرداری و قبضے کی وجہ سے مغرور ہیں اور خود کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اور یہی معنی درست ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ با تعدیت کی ہے اور معنی ہے کفار مکہ نبی کریم قرآن مجید سے متکبر ہیں۔ سامرن کے معنی میں 2 قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا سامرن کا معنی ہے چاندنی راتوں میں کفار مکہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور بعض نے کہا سامرن کا معنی ہے ہر رات میں جمع ہو کر قصے کہانیاں سناتے تھے۔ سامرن کی قراءت میں کچھ اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں سامرن ہے، سمر کا اسم فاعل جمع جنسی ہے اور یہی قراءت درست ہے، اور بعض کی قراءت میں سمارن ہے، بعض کی قراءت میں سامرن ہے، اسم فاعل نہیں بلکہ سمر کی جمع مکسر ہے، جیسے جمل کی جمع جامل آتی ہے اور بکر کی جمع باکر آتی ہے۔ اور بعض کی قراءت میں سمرن ہے، جمع مکسر ہے سامرن کی، اور بعض کی قراءت میں سامرتن مصدر ہے، جیسے عاقبتن، اور یہ سب قراءتیں شاذ ہیں۔ تہجرون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے تم اسلام قرآن چھوڑتے ہو، اور بعض نے کہا کیا تم کعبے کو گندا کر کے چھوڑتے ہو قربانی کے خون اور گوشت سے، اور بعض نے کہا کیا تم حدود حرم میں بیٹھ کر بدزبان بکتے ہو، فضول و بے معنی باتیں کرتے ہو، کیونکہ تہجرون یہ حجر سے ہے، اور حجر کا معنی ہے شدت بخار کی غشی و مدہوشی میں بے معنی کلام، ناقابل فہم اور فحش گفتگو کرنا۔ تہجرون کی قراءت میں کچھ اقوال کر رہے ہیں۔
اکثر کی قراءت میں لفظ تہجرون ہی ہے اور بعض کی قراءت میں تہجرون ہے، اور بعض قراء کرام نے اسے تہجرون بھی پڑھا ہے، اور بعض کی قراءت میں یہجرون بھی ہے۔ ام جاءہم کے حوالے سے کچھ اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا یہ ام منقطعہ ہے، اور بعض نے کہا یہ ام بمانے بل ہے۔ آباءہم کے معنی میں دو قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا آبا سے مراد مومن باپ دادا ہیں، اور بعض نے کہا کافر باپ دادا ہیں۔